بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یاد کرنا یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، گارے کے اندر سجدہ کیا، یعنی بارش ہو چکی تھی۔ کہنے لگے پتہ ہے آج اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ، غور کرنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے ایک بارش کی وجہ سے، اور کچھ مسلمان ہو کر اٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے کافر اور مسلمان کا کیا چکر ہے؟ فرمایا جب بارش ہوئی، جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے، فلاں بابا جی نے، ہم نے بکرے کی نیاز دی تھی نا، بابا جی راضی ہو گئے انہوں نے برسائی ہے، فلاں ستارے نے برسائی، فلاں جن نے برسائی، فلاں مفہوم روایت، اصبحوا بی کافرا، وہ کافر ہو کر اٹھے۔ اور جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مردہ زمین کو پانی پلایا ہے، اصبحوا بی مؤمنا، وہ یہ جملے کہہ کر حالت ایمان میں بیدار۔ وہ چوری کا سامان بتانے کی اطلاع دیتا ہو کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے، جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام پہ آ رہا ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا اطلاع کاہن پر بھی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کے راز جان لیتا ہوں، دل کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر شیطان انسانوں کے روپ کے اندر جگہ جگہ آپ کو دکانیں کھولے ہوئے نظر آئیں گے، نجومی، جادوگر، دس شناس، کاٹ پاٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، جادو کی الٹ پلٹ کا ماہر، اور برباد کر دیا انہوں نے مسلمان عورتوں کو۔ عورتیں ویسے بیچاری کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں، او جی میرے کڑے گم گئے ہیں، آپ کہتے ہو شرک شرک ہے، فلاں بابا جو ہے وہ بتا دیتا ہے مائی نے اٹھائے ہیں یا چور آ کر لے گیا ہے، چلو اس کے پاس۔ یہ انسانوں کی شکل کے اندر پھیلے ہوئے غیب کا دعویٰ کرنے والے، ولی ہونا تو بہت دور، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں، ان سے بچنے واجب۔ نصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح فتنے پھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان مبارک میں فرمایا تھا کہ قرب قیامت
فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر فتنہ سابقہ فتنے سے بڑی شکل کے اندر ابھرے گا. اندھیرے فتنوں کے اندھیرے ہوں گے. انہی فتن کے اندر سے ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی بیماری جو اس وقت امت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، وہ بیماری جادو کی بیماری ہے. اور خاص طور پہ ہمارے علاقوں کے اندر جادو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، 10 آدمی گنو تو 10 میں سے 3-4 آدمی آپ کو اسی بیماری کے اندر مبتلا ملیں گے. باقاعدہ کاروبار کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے. اس کے لیے اعلانات چھپتے ہیں، اس کے لیے اشتہارات چھپتے ہیں، میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، اور اکثریت کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اس جادو کے علم کو، اس جادو کو، اس کی اقسام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جادوگر کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. جادوگر کے ہاتھ پر جب ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو روٹین کے خلاف ہوں، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، یہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. پھر اس جادوگر کی باقاعدہ عبادت شروع ہو جاتی ہے، اس سے امیدیں لگ جاتی ہے، اس کو موت و حیات کا مالک تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی تعویذ لکھ کر دیتا ہے کہ جب تک یہ تمہارے گلے میں رہے گا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، اس سے سوال کیا جاتا ہے. مصیبت اور غم اور دکھ کے اندر اس کے سامنے مشکل کشائی کا کشکول لے کر ہم پہنچ جاتے ہیں. ہم تو برباد ہو گئے، ہم مر گئے، ہمارے لیے کچھ کرو. اور جس کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں، حقیقت کے اندر وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے. اب شیطان تو کبھی شیطان کے روپ میں نہیں آئے گا گمراہ کرنے. شیطان تو ہمیشہ شیخ اور مولوی، پیر اور ملا، صوفی اور حضرت کی شکل میں آتا ہے، اور یہ جھوٹی عبادتوں کے، جھوٹی ریاضتوں کے، جھوٹے مراقبوں کے چولے پہن کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اصل میں اللہ کے ولی نہیں بلکہ شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں. اللہ کا ولی زندگی کے ایک ایک عمل کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جادوگر ایک ایک مسئلے کے اندر شیطانی کردار کے حامل، مکمل طور پر شیطان کے فریب کے اندر پھنسے ہوئے، شیطان کے جال کو لے کر چلتے ہیں، اور عام معصوم مسلمانوں کو اس کے اندر پھنساتے ہیں. اور جب عام مسلمان دیکھتے ہیں جادوگر ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، جادوگر ہاتھ خالی ہے یوں ملتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کے اندر پیسے آ جاتے ہیں، جیب خالی ہے ڈالتا کپڑا ہے ریال بنا کے باہر نکال دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ صاحب کرامات ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، اس کے اختیار میں بہت کچھ ہے، یہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. حالانکہ یہ تصور، یہ سوچ کسی کے بارے میں انسانوں میں سے رکھنا، مخلوقات میں سے رکھنا کہ یہ ہر طرح کے تصرف پر قادر ہے، اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے. جو چاہے کر گزرے، یہ ذات صرف ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے، باقی تو سب اس کے محتاج. لیکن ہاں، جب انسان کے پاس پیمانہ ہو تولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوا کرتا. وہ ان کے شعبدہ بازی کو، ان کی تعویذ گری کو، تعویذ فروشی کو،
شیطان کی طرف سے کیے ہوئے کچھ اعمال کو دیکھ کر دور سے کہہ دیتا ہے کہ یہ انسان جادوگر ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ ایمان، یہ توحید انسان کو اللہ کے ولی اور شیطان کے ولی میں تفریق سکھا دیتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، دجال جب آئے گا بڑی دنیا کو گمراہ کر لے گا، آخر مدینہ منورہ سے ایک مواحد اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والا وہ آئے گا اور اسے دیکھتے ہی کہے گا تو پکا کافر ہے۔ وہ کہے گا اپنے مریدوں سے، اور یقین جانو اس وقت جو ہمارے ملکوں کے حالات ہیں اور جادو شعبدہ غیب دان جتنے بنے پھر رہے ہیں، اگر اس دور میں دجال آ جائے تو سب سے بڑا غوث اعظم ہوگا۔ آج امت ان کو پوچھ رہی ہے جن کو شرمگاہیں ڈھانپنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، جو نماز، روزہ، طہارت، پاکیزگی اس سے بہت دور، مونچھیں بڑی ہوئی، رالیں گر رہی، ان کو کہا جائے نماز پڑھو، تم پڑھتے رہو، ہماری اندر ہی اندر ہو جاتی ہے، ہمارا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے، ہم دل پہ الا اللہ کی ضربیں مارتے ہیں۔ جب قوم ان کو مشکل کشا سمجھتی ہے، اگر آج کے دور میں دجال آ جائے تو یہ سارے مریدوں کا سب سے بڑا غوث اعظم دجال بن جائے گا، کیونکہ دجال کو تو اللہ نے بہت بڑی بڑی چیزیں عطا کی ہیں بطور فتنہ اور آزمائش۔ وہ مواحد دجال کو دیکھے گا اور کہے گا تو کافر ہے۔ دجال اپنے سلسلہ کے مریدوں سے کہے گا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ گستاخ ہے ہی اسی قابل کسے قتل کر دیا جائے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کرنے کے بعد ان کے درمیان چلے گا اور کہے گا اپنے مریدوں سے کیا خیال ہے، اس کو زندہ نہ کروں؟ کہا جی پھر تو کمال ہو جائے، اگر آپ اس کو زندہ کر دیں، مردہ اگر زندہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے، یہ تو آپ کی ولایت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تذکرہ غوثیہ غوثری شاہ قلندر قادری کی کتاب ہے جو بریلویوں کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، اس میں وہ ایک پیر کا قصہ لکھتے ہیں کہ پیر اور مرید جنگل میں تھے، پیر صاحب کی موت کا وقت آیا، انہوں نے مرید سے کہا بھی لو میرا تو ٹائم ہو چلا، میں تو چلا اب، یہ کہا الا اللہ کا نعرہ مارا، لیٹا اور مر گیا۔ اب رات تھی، جنگل تھی، تنہائی تھی، مرید بیٹھا لاش کی حفاظت کر رہا ہے۔ صبح کی نماز کا جب ٹائم ہوا، مرید نے اب دل ہی دل میں سوچا کہ کیا کروں، اگر اس کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو ڈر ہے شیر چیتا اس کو پھاڑ جائے گا، اور اگر اس کی حفاظت پہ بیٹھا رہتا ہوں تو میری فجر کی نماز جاتی ہے، کیا کروں؟ کہتا ہے مرید ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیر صاحب نے الا اللہ کا نعرہ مارا، دوبارہ زندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا میں نے ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی جن بھوت اس کے اندر حلول کر گیا، تو اس نے کہا صبر کرو میں وہی ہوں۔ کہا صاحب آپ تو مر گئے تھے؟ کہا ہاں تم پریشان تھے نا فجر کی نماز کے لیے، تو میں سرکار سے فجر کی نماز تمہیں پڑھانے کی چھٹی لے کر آیا، تم ٹینشن نہیں لو، جاؤ نماز پڑھ لو۔ کہا میں اٹھ کر گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، واپس آیا، اس نے کہا لو جی تمہاری نماز ہوگی، ہم تو چلیں۔ وہ پھر مر گیا۔ تو دجال اپنے مریدوں سے کہے گا میں اس کو زندہ نہ کر دوں، وہ اس کو حکم دے گا، اللہ کی طرف سے فتنہ اور آزمائش ہے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ پوچھے گا ہاں بھائی سنا کیا خیال ہے، اب مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو پکا کافر ہے۔ مریدوں سے کہے گا اس کو پھر نہ ماروں؟ کہے گا جی بڑی بات ہے۔ پھر وہ ایڑی اور چوٹی کا زور لگا لے گا، اللہ کے اس مواحد بندے کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جادوگر، یہ شعبدہ باز، یہ جھوٹی کرامتوں والے، یہ ہاتھوں کی لکیریں بول بول کر بتانے والے، یہ علم نجوم کے دعوے دار، یہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ یہ شیطان کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی کا تعارف تو اللہ عز و جل اپنی کتاب میں کرواتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ غمناک نہیں ہوں گے، خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ ولی ہے کون؟ جس کا سر سے لے کے پاؤں تک ننگا ہے، جس کو طہارت نہیں کرنی آتی، جس کو غسل نہیں کرنا آتا، جو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، ننگ دھڑنگ مجذوب بن کے چلتا پھرتا ہے، کیا یہ ولی ہے؟ مالک جواب میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی کون ہوا کرتا ہے؟ الذین آمنوا، جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ مشرک اللہ کا ولی، قبر کا پجاری اللہ کا ولی، جادوگر
نجومی، کاہن، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی الذین آمنوا، جو قرآن اور حدیث پہ ایمان لے آئے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو قرآن و حدیث پہ ایمان لے آتا ہے وہ تعویذ فروشی نہیں کرتا، وہ جادوگری نہیں کرتا، وہ علم نجوم کا دعویٰ، علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، جو چاہو سو پوچھو کہ اشتہار نہیں چھپواتا۔ وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہ ہو؟ یہ اشتہار چھپتے ہیں ہمارے ہاں۔ الذین آمنوا، اللہ کا ولی تو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور صرف ایمان نہیں لاتا بلکہ ایک ایک مسئلے کے اندر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بات کہتا ہے جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ مومن ہونا بہت بڑی بات ہے، اور مومن وہ ہوا کرتا ہے جس پر قرآن کی یہ آیات پوری اترتی ہیں، اور جو جادو سیکھتا ہے، جادو سکھاتا ہے، جادو کے علم لیتا ہے، دیتا ہے، وہ مومن تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ مومن اللہ کا ولی، یہ ولی بننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے، اہل ایمان اللہ کے ولی بننے چاہتے ہو، اللہ کا ولی کپڑے اتار کر نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی پہاڑوں میں بیٹھ کر مراقبے کرنے سے، چلے کاٹنے سے، دریاؤں کے کناروں پر رہنے سے، جنگلوں میں آباد ہونے سے نہیں بنا کرتے۔ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں وہ جادوگر جو پہاڑوں کی غاروں میں رہتے ہیں، وہ صوفی جو دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ نہیں۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ سے پیار کرو، فاتبعونی، ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ فاتبعونی، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ فاتبعونی، زندگی میں، عمل میں، کردار میں، تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عبادت میں اتباع رسول تم کرو، یحببکم اللہ۔ اب تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے میں الگ ہو، عمل میں الگ ہو، ظاہری و واقعہ میں الگ ہو، وہ انسان تو ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت دور ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی نماز ویسے ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کے نظریات وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا منہج وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی سیاست وہ ہو جو اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہو، آپ کی عبادت وہ ہو جو آقا علیہ السلام سے ثابت ہو۔ ایک ایک عمل کے اندر آئیڈیالائز کیجئے، قدوہ بنائیے، نمونہ بنائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو محمدی بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہم نے ولی سمجھا ہے، اجی آپ کو کیا پتا، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو تھے ہمارے بابا، ہمارے بزرگ، بس پرندہ مرا پڑا تھا، انہوں نے تسبیح پہ کچھ پڑھ کے 3 پھونکے ماری، پرندے پہ رکھا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے اوپر چلا گیا۔ آپ تو مانتے ہی نہیں ہو۔ ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کو پار لگا دیتے ہیں، آپ تو مانتے نہیں ہیں۔ چوری ہو جائے، پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ انگوٹھے میں آپ کو چور کی شکل دکھا دیتے ہیں۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ لوٹا گھما دیتے ہیں، چور کے نام پہ لوٹا گھوم جاتا ہے، کہیں انگوٹھے کے اندر چور کی شکل نظر آ جاتی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شیطانوں کے ولی ہیں، شیطان ان کو باتیں بتاتے ہیں، ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر یہ امت کو برباد کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے جادوگری کرنے والے، یہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں اس قدم کے اٹھانے کے بعد میری اللہ سے دوستی اور مضبوط ہوگی یا کمزور ہو جائے گی۔ جو فرائض کی ادائیگی کریں،
اور یاد کر لو، اس کلیے کو یاد کر لو، جو شخص پیری فقیری کا دعویٰ کرے، ولایت کا دعویٰ کرے، بزرگی کا دعویٰ کرے اور بے نماز ہو، نماز کے وقت میں مسجد میں حاضر نہ ہو، نماز کی ادائیگی نہ کرتا ہو، منبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بصیرت کے ساتھ اعلان کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ جو ولی کہے اپنے آپ کو میں ولی ہوں لیکن مجھے نمازوں کی حاجت نہیں، اب میرا دل اللہ کی ضربیں مارتا ہے، میرے اندر سے اللہ 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 کی آوازیں نکلتی ہیں، بس میں ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکا ہوں جہاں بس اب جسم کا ذرہ ذرہ ذکر کرتا ہے۔ ایک حضرت کی میں کتاب پڑھ رہا، پیر صاحب کی، اس نے کہا ہمارے مرشد جو تھے وہ حجرے میں بند ہو کے ذکر کرتے تھے۔ ایک دن میں نے حجرے کے سوراخ میں سے آنکھ لگا کے دیکھا تو عجیب منظر دیکھتا ہوں، پیر صاحب کا سر ادھر پڑا تھا، پاؤں ادھر پڑا تھا، ٹانگیں ادھر پڑی تھی، دھڑ ادھر پڑا تھا، انتڑیاں ادھر پڑی تھی، آنکھیں ادھر پڑی تھی، زبان ادھر پڑی تھی، قدم ادھر پڑے تھے، اور ہر عضو میں سے اللہ 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 کی آوازیں نکل رہی تھی، ایک ایک چیز پیر صاحب کی ذکر کر رہی تھی۔ کہا میں نے جو ہی دروازہ کھولا، اب پیر صاحب کو پتہ لگ گیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ فوراً جس طرح مقناطیس اکٹھا ہوتا ہے نا، سارا کا سارا اکٹھا ہو کے پھر دوبارہ پیر بن گیا۔ کہنے لگا خبردار، یہ ولایت کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں، کسی کو نہ بتانا۔ اگر یہ ولایت کی بات ہوتی، اللہ کا قرآن ذکر کرتا، محمد کریم کا فرمان ذکر کرتا، اور جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں موجود نہیں، یہ ولایت کا طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ ذکر رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، یہ چلے رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائے، یہ مراقبے رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائے، یہ جنگلوں میں جا کر دنیا سے کٹ کر آپ کیا جانتے ہیں، آپ مانتے نہیں ہوئے جو وہابی، ہمارے پیر صاحب 40 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر دریائے راوی میں چلا کاٹتے رہے، 40 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے۔ آپ نے دیکھا کبھی پانی دریا کے اندر کچھ پرندے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ بگلے کو دیکھو اگر، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو کس نے سزا دی تھی 40 سال تک کے لیے اس کی ٹانگ کھڑی کر دی اوپر کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہو؟ کون سا گناہ کیا تھا؟ اگر یہ دین ہوتا تو یہ دین مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا اور سکھا کر جاتے۔ یہ کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے ہاتھ دکھاتا ہے، جی بتائیے، وہ ہاتھ دیکھتا ہے، دست شناسی ایک بڑا علم ہے، لکیریں بولتی ہیں، لکیریں بول کے بتاتا ہے تیرے گھر اتنے بچے ہوں گے، تجھے اتنا رزق ملے گا، فلاں دن تیرے لیے منحوس ہے، فلاں دن تیرے لیے اچھا ہے۔ آپ سنڈے میگزین اٹھاؤ پاکستان کے تو سرخی لگی ہوئی ہوتی، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ دیکھا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ یہ علم کس کو ہے؟ کسی نفس کو نہیں پتا وہ کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، یہ علم کس کو ہے؟ لیکن یہ جادوگر، یہ اللہ کے دین کے دشمن، یہ شیطان کے ولی اعلان کرتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے، تاریخ پیدائش اور علم نجوم کے مطابق اس ہفتے میں پریشانی آنے والی ہے، اس ہفتے میں رزق ملنے والا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تنزل على كل افاك اثیم، سورۃ شعراء ہے، 222 نمبر آیت ہے۔ مالک کہتا کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی نہیں، شیطانوں کے ولی ہیں، یہ جادوگر، یہ نجومی، یہ فال نکالنے والے۔ شیطان کس پہ اترتے ہیں؟ علی کل افاک اثیم، ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے۔ قرآن ایک اور مقام پہ اعلان کرتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جائے، اور یہ نجومی اللہ کے ذکر سے دور، قرآن سے دور، عبادات سے دور، نمازوں سے دور، اپنی جادوگری کے خول کے اندر بند رہتے ہیں۔ مالک کہتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ ایک شیطان کو چپکا دیتا ہے، شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کو
باتیں سمجھاتا ہے، القاء کرتا ہے، ایک جھوٹ 100 سچ، ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر، اور وہ لوگوں کے اندر پیشن گوئی کر دیتا ہے۔ یہ انسانی شکل کے اندر شیاطین ہیں جو امت کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، امت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں۔ ان سے شیطان دوستی گانٹتا ہے، ان کے ہاتھوں پر مختلف شعبدہ بازی دکھاتا ہے، مختلف جادوگری دکھاتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آگ کے اندر چھلانگ مار جائیں تو پھر ہماری ولایت کو مان لو گے، اپنے جسم پر کیمیکلز لگا کر ہاتھ کے اندر انگارے پکڑ لیتے ہیں۔ اب عوام جو دیکھ رہی ہے، جی ماشاءاللہ یہ تو واقعی سچے اصلی سید ہیں، کیونکہ سید کو آگ نہیں جلاتی نا، ہے مشہور ہے یا نہیں ہے کہ سید کو آگ مٹھی میں، اصل میں اس نے ہاتھ پر کیمیکل لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ انگارہ اس کیمیکل پہ اثر نہیں کرتا، وہ ڈرامہ بازی ہے، وہ شعبدہ بازی ہے۔ عوام کے دلوں کے اندر ان جھوٹوں کی یہ کرامتیں اتنی رچ بس گئی ہیں، جی آپ کیا، فلاں بزرگ صرف انگلی اگر اٹھا لے، انگلی اٹھانے سے سامنے والا مر جاتا ہے، فلاں جو ہمارے بزرگ ہیں اس کے پاس چلے جاؤ، بتا دو میرے گھر میں چوری ہوئی، جہاں کہیں چور ہوگا اس گھر کا پورا نقشہ آپ کو دکھا دے گا۔ ارے ظالمو، یہ تو سوچو، جو چیز تمہارے پیر صاحب کو، بزرگ کو علم غیب کے طور پہ اطلاع ہو جاتی ہے، اگر یہ کوئی کمال ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے، جن کے سامنے گوشت تھالی میں پڑا ہے اور ان کو پتہ نہیں گوشت میں زہر ہے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں؟ نبی مدینے میں ہیں، بیوی پاس موجود ہیں، تہمت لگانے والے لگا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کو پتہ، یہ ولایت نہیں۔ پوری دنیا کے ولی ایک طرف اکٹھے ہو جائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک سے اڑنے والے مٹی کے ایک ذرے کے برابر سارے دنیا کے ولی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم اس کو ولایت سمجھتے ہو، یہ اس پر شیطان آ کر القاء کرتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پیر جی میری بیگم حمل کے ساتھ ہے، ذرا بتائیے ہمارے گھر میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک کو کہتا ہے تواڈے گھر پتر ہوئے گا، اگلے کے گھر جاتا ہے کہتا نہیں وہ تی ہونی ہوتے، انہوں پتا دونوں چ کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا۔ ادھر کو بیٹا کہہ دیا، ادھر بیٹی کہہ دی، جو چیز بھی ہو گئی تو ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہی نا، ایک فیملی تو پھر بھی مرید رہی۔ اور یہ اتنے بے علم، یہ جادوگر، یہ نجومی دین سے اتنے دور۔ ہمارے ایک دوست نے اپنے گاؤں کا مجھے سچا واقعہ سنایا، کہا اسی طرح وہ سال کے بعد آتے تھے نجومی، اور وہ آئے ہمارے گھر، تو اچانک جب وہ اس گاؤں میں آئے، گاؤں میں ایک لڑکی جل کر کوئلہ ہو کر مر گئی، جل کر مری تھی۔ اس نے کہا جی ماشاءاللہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، شاہ صاحب آپ ان کا جنازہ تو پڑھائیں۔ اب وہ اس نے کبھی خود نماز پڑھی ہو تو جنازہ بھی آتا ہو، پریشان، نہ کبھی پڑھا نہ پڑھایا، کیسے پڑھائے؟ لیکن اگر نہیں پڑھاتا تو اس کی پیری فقیری جاتی ہے، اور اگر پڑھاتا ہے طریقہ نہیں آتا، کہا لے آؤ میں پڑھاتا ہوں۔ لاش سامنے رکھی اور 2 رکعت نماز پڑھا دی، لاش سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ اب جو گاؤں والے میں تھے ان میں سے کچھ بوڑھے بھی تھے جو جنازہ پڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ نوے طریقے سے جنازہ پڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا پیر جی یہ کوئی نیا جنازہ پڑھایا ہے آج آپ نے؟ اس کو فوراً خیال آ گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، کہیں غلطی۔ اس نے کہا تم نے نہیں کہا تھا یہ جل کر مری ہے، تم نے نہیں کہا تھا یہ جل کر مری ہے؟ کہا ہاں جی ہے تو جل کر مری۔ کہتا سڑے ہوتا ایویں ہی ہوتا ہے، جلے ہوں کا یہی جنازہ ہوتا ہے۔ اب گاؤں میں کوئی روز روز تھوڑا جلتا ہے جو پتا ہو کہ یہ جلے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والے، لوگوں کے سامنے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے، اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اللہ کی شریعت سے خارج ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں۔ اگر یہ اللہ کے ولی ہو تو زندگی کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے۔ ان کی زندگیوں کا حالت عالم کیا ہے؟ ان میں سے اکثر وضو نہیں کرتے، اکثر اللہ کی قسم۔ ملتان کے اندر ایک مجذوب رہتا تھا، ہمارے شہر ملتان میں، ننگا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی کپڑا اس کے جسم پر نہیں، اور عورتوں کا مجمع لگا ہوا، پاؤں دباتے اس کے، ٹانگیں دباتے، اور وہ گالیاں، گالیاں، گندی گالیاں۔ اور جب 2 رکعت نماز پڑھا دی، 2 رکعت نماز پڑھا دی، اب جو گاؤں والے میں تھے ان میں سے کچھ بوڑھے بھی تھے جو جنازہ پڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ نوے طریقے سے جنازہ پڑھے ہیں۔
کسی پہ اس کی دل آتا تو گندی جگہ سے ایک بال پھاڑ کر اسے دے دیتا، اور جس کو بال ملتا وہ سمجھتا کہ بس کمال ہو گیا۔ تو یہ پاگل مجذوب، کبھی کبھار ان کی عقل ٹھکانے بھی ہوتی ہے، ہر وقت پاگل نہیں ہوتے۔ تو کسی نے کہا کہ بے وقوف، دنیا تیرے پاس اتنی دور دور سے چل کر آتی ہے اور تو کیا غلیظ حرکت کرتا ہے کہ گندی جگہ کا بال پھاڑ کے اس کو دیتا ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے، سمجھتا ہے سب کچھ مل گیا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عقل کھوپڑی ٹھکانے میں تھی۔ اس نے کہا جب اس خالق کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں گے تو پھر میں تو یہی کچھ ہی دے سکتا ہوں۔ نہ ان کو وضو کا ڈھنگ، نہ ان کو نماز کا طریقہ، نہ ان کو پاکی اور ناپاکی کا مسئلے کا علم، گندگی میں، اور اکثر کتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ پیروں کو ان کو دیکھو، جادوگروں کو، کتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں دیکھا، ہمارے عبدالحکیم شہر کے اندر ایک پیر آیا اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ کسی ملک کا جاسوس تھا، اس کے ساتھ مرید ہیں، اور پورا 25-30 کتے لے کر ساتھ چلتا تھا۔ رسول اللہ تو فرمائے جہاں کتے ہوں جس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور بات سچی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں کتے ہو جس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہے، یہ تو شیاطین ہیں۔ ان شیطانوں کے پاس کتے ہوتے ہیں، رحمت نہیں آتی۔ لاہور کے اندر میں گزر رہا، جعفریہ کالونی کے ساتھ ایک پیر رہتا ہے، بدبو کے اندر ڈوبا ہوا، اور اس کی مونچھیں یہاں تک گری ہوتی، گندگی سے بھری ہوئی۔ اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا 25-30 آدمی اس کے ساتھ جا رہے، اور جب وہ رکتا ہے وہ سارے ہاتھ باندھ کے رکوع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ واللہ جب میں وہاں سے گزرا اور مجھے اس دن بڑی ہی اللہ کی عطا پر اللہ کے لیے زبان سے شکریہ کے جملے نکلے، حمد کی تعریفیں نکلی کہ مشرک مواحد کو دیکھ کے دور سے پہچان لیتا ہے۔ دنیا گزر رہی اور وہ پیر جا رہا، اس نے جو ہی مجھے دیکھا ایک دم یوں کھڑا ہو گیا، میں نے بھی اسے گھورا، اس نے مجھے گھورا، گھور کے چل دیا۔ مشرک کبھی مواحدوں سے راضی نہیں ہوا کرتے، ان کو شیطان بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اصل دشمن یہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، یہ بدکار، یہ زانی، یہ گندے، یہ بدبودار، یہ کتوں کے ساتھ رہنے والے، یہ جادوگری سیکھنے اور سکھانے والے، یہ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ پھر حالت عوام کی ان کی پوجا تک پہنچ جاتی ہے، ان کے سامنے رکوع ہوتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ بنتے ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر ان کے ہاتھوں سے کرامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ تو ذرا کرامت اور شوبدہ بازی اس دونوں کا فرق سمجھ لو۔ کرامت جب بھی ظاہر ہوتی ہے صرف اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں بھی ولی کا کوئی اختیار نہیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ، نبی کا اختیار، کرامت ولی کے ہاتھ پہ، ولی کا اختیار۔ وہ اختیار کس کا؟ اور بعض دفعہ تو ان کو علم بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ تو علم بھی، وگرنہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، ڈنڈا سانپ بن گیا، تھا تو ڈنڈا۔ اگر نبی کو علم ہوتا تو قرآن کہتا ہے موسیٰ نے پیٹھ پھیری اور دوڑ لگا دی، ڈر گئے، بھاگ گئے، اور قرآن نے کہا نہ ڈرو، میرے نبی ڈرا نہیں کرتے، اس کو ہاتھ ڈالو ہم پھر اس کو ڈنڈا بنا دیں گے۔ ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت، لیکن وہ اس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے جو نماز پڑھنے والا، پاکیزہ رہنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور ان تمام باتوں سے پہلے اللہ کی سچی اور سچی توحید کو ماننے والا۔ مشرک کے ہاتھ سے جب بھی ظاہر ہو، مشرک اگر پانی میں بہنا شروع کر دے، پانی پہ چلنا شروع کر دے، ہوا میں اڑنا شروع کر دے، کچھ بھی کر کے دکھائے، اس کو کرامت نہیں کہا جائے گا، شیطان کا عمل کہا جائے گا۔ وہ کرامت نہیں ہوا کرتی، وہ تو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آئیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں۔ ابو داؤد کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پہ خط کھینچنا جبت ہے، جادوگری ہے۔ پرندوں سے فال لینا، ہائے ہائے، ظلم کتنا بڑھ چکا ہے، ظلم کتنا بڑھ چکا ہے۔ اگر لکھا جائے نا کافرانہ جادوگری تو کیا خیال ہے کوئی مسلمان جائے گا؟ کافرانہ فال کوئی جائے گا؟ اب یہ جادوگر
مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا طوطا رکھا ہوا ہے پنجرے کے اندر، 7 پوڑیاں پنی ہوئی ہیں، 5-5 روپے لے کے پوڑی اٹھاتا ہے، اور بورڈ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلامی فال نامہ، جس کا اسلام سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق، بری ہے اسلام ان بے ایمانوں کے ان عملوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پہ خط کھینچنا، یہ خط نجومیوں کی لائنیں، نجومیوں کے آپ اٹھاؤ لکیریں، ادھر کی لکیر، ٹیڑھی لکیر، دائیں لکیر، بائیں لکیر، یہ سب جادوگری ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ پرندے اڑانا اس کا مطلب ہے کہ کفار مکہ کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ تھی، وہ پرندوں کو اڑا کر فال لیا کرتے تھے سفر سے پہلے، تجارت سے پہلے۔ پرندہ چھوڑے، اگر دائیں گیا تو اچھی بات ہے، میں یہ سفر کروں گا، اور بائیں گیا تو میرے لیے یہ سفر منحوس ہو جائے گا۔ یہ کن میں تھا؟ کفار مکہ میں۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے یا نہیں ہے؟ سفر کے لیے بریف کیس ہاتھ میں باہر نکلے، کالی بلی آگے سے دوڑتی ہوئی گزر گئی، بیگ لے کے واپس کر آ گئے۔ بیگم نے کہا گئی نہیں، وہ جی کالی بلی اگو لنگی سی، میں کیا خیر نہیں ہونی۔ آپ نے عورتوں کی زبانوں سے اکثر سنا ہوگا، پیڑا گر گیا نا ہاتھ سے، پیڑا گر گیا، آج اللہ ہی رحم کرے۔ کوا آ کے دیوار پہ بیٹھ کے بولنے لگ گیا، کوا بول رہا ہے آج کوئی ضرور مہمان آنے والا ہے۔ یہ کوے کو بھی ای میل ہو جاتی ہے پہلے ہی کہ مہمان آ رہا ہے۔ یہ وہی جادوگری ہے، یہ وہی شیطانی باتیں ہیں، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، ان کا طرز عمل ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر یہ بد عادت تھی کہ وہ پرندوں کو اڑاتے تھے یا ان کی آوازوں سے فال لیا کرتے تھے، اچھی اور بری، نیک اور بد باتوں کا تصور کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کو جادو کا ایک قسم قرار دیا۔ اسی طرح زمین پہ خط لگانا، خط کھینچنا، یہ علم نجوم کا یہ علم، نجومیوں کا علم، ستاروں کا علم۔ اور یاد کرنا یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، گارے کے اندر سجدہ کیا، یعنی بارش ہو چکی تھی۔ کہنے لگے پتہ ہے آج اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ، غور کرنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے ایک بارش کی وجہ سے، اور کچھ مسلمان ہو کر اٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے کافر اور مسلمان کا کیا چکر ہے؟ فرمایا جب بارش ہوئی، جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے، فلاں بابا جی نے، ہم نے بکرے کی نیاز دی تھی نا، بابا جی راضی ہو گئے، انہوں نے برسائی ہے، فلاں ستارے نے برسائی، فلاں جن نے برسائی، فلاں مفہوم روایت، اصبحوا بی کافرن، وہ کافر ہو کر اٹھے۔ اور جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مردہ زمین کو پانی پلایا ہے، اصبحوا بی مؤمنن، وہ یہ جملے کہہ کر حالت ایمان میں بیدار ہوئے۔ یہ خط بازی، یہ خط لگانا، یہ لکیریں، یہ دست شناسی، یہ جادوگری ہے۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنیے۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، ابو داؤد میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، من اقتبس شعبة من النجوم فقد استبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ جس نے جادوگری کی کوئی چھوٹی سی بات بھی سیکھی، علم نجوم کی کوئی تھوڑی سی بات بھی سیکھی، اس نے جادو سیکھا۔ جس نے ایک باب علم نجوم کا، ایک بات علم نجوم کی سیکھی، اس نے جادوگری کا ایک باب سیکھا۔ اب جو جتنا چاہے بڑھا لے، جتنا بڑھائے گا کفر میں اتنا بڑھ جائے گا۔ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا علم نجوم، کیوں ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے آپ، استخارے کے نام پہ یہ بدماشی آتی ہے، استخارے کے نام پہ وہ اپنا تاریخ پیدائش بتاتا ہے، پردے کے پیچھے ایک بدماش بیٹھا ہے، وہ اندر سے بول کر بتاتا ہے آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے، یہ سفر کرو، یہ تجارت کرو، یہ کاروبار کرو، یہاں رشتہ داری کرو، اتنا عرصہ یہاں پر رہو، اتنے عرصے بعد جگہ چھوڑ دو۔ یہ سارے علم نجوم کے راستے ہیں، اور علم نجوم جادوگری ہے۔ اور جادوگروں کے بارے میں اللہ عز و جل کا کلام اعلان کرتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے بھی آئے گا کامیاب۔ یہ نجومی، یہ جادوگر۔ اور اللہ کے قرآن کی آیت دیکھو کتنی فٹ ہوتی ہے۔ اب یہ لاہور میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے اسلامی فال نامے والے طوطے لے کر
جو چاہو سو پوچھو، قسمت تقدیر بدلو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، یہ لوگوں کو علم غیب بتانے والے، یہ لوگوں کے مال میں برکتیں دینے والے، یہ تعویذ لے لو ساری عمر دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ٹانگیں بہت زیادہ ہیں، گھوڑے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی لاہوری بیٹھا ہے تو اس کو پتا ہوگا لاہور میں گھوڑے ٹانگیں بہت زیادہ ہیں، اور جس شہر میں ٹانگیں ہوں ان کی سڑکوں پر گدھوں اور گھوڑوں کی لیند بھی بہت ہوتی ہے، جو سوکھنے کے بعد ہوا میں مل جاتی ہے اور پھر روڈ پہ بیٹھنے والے پھانکتے ہیں اسے۔ اب یہ لوگوں کو تو بتا رہا ہے، علم غیب سمجھا رہا ہے، تقدیر بدل رہا ہے، دشمنوں سے بچا رہا ہے، اور اس غریب کی اپنی تقدیر میں ساری عمر لاہور کے گھوڑوں کی لیڈ پھانکنا رہ جاتی ہے۔ روڈ پہ بیٹھا ہے پروفیسر جرجومی، عامل بابا، بنگالی بابا، پروفیسر چشتی، پروفیسر قادری، اور واللہ اگر ان کے آپ ڈاکومنٹس چیک کر لو تو انہوں نے پرائمری بھی نہیں کیا ہوا ہوتا، ان پڑھ دین سے بھی دنیا سے بھی۔ ارے لوگوں کی تقدیر بدل رہے ہو، ذرا اپنی تقدیر کو بھی بدل لو، کوئی اچھی دکان لے کے بیٹھ جاؤ۔ یہ تمام چیزیں جادوگری ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا انسان جس قدر علم نجوم حاصل کرتا ہے اسی قدر جادوگری کا گناہ اس کے سر پہ چڑھتا رہتا ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی یہ روایت سنیں، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے کوئی گراہ باندھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوانوں کے گلے کے اندر کالے دھاگے گراں لگی ہوئی، یا چھوٹے بچوں کے گلے کے اندر کالے دھاگے گراں لگی ہوئی، پوچھو یہ کیا ہے؟ اجی پیر صاحب نے پڑھ کے گراں مار کے پھونک کے دیے ہیں، میرے بچے کو سوکڑا تھا، جب سے کالا دھاگا ڈالا ہے سوکڑا ختم ہو گیا، مجھے بواسیر تھی، جب سے میں نے یہ گروہ والے دھاگے گلے میں ڈالے بواسیر ختم ہو گئی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کیا روایت فرماتے ہیں، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس نے کوئی گرہ باندھی اور پھر اس میں پھونکا، یا میکائیل یا جبرائیل یا اسرافیل، 1 2 4 5 دم رکھاں، درود رکھاں، اب یہ پھونک رہا ہے، فقد سحر، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، اور جو جادو کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو جادو کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ جادوگر، یہ ستاروں پہ امیدیں رکھنے والے، یہ پتھروں پہ امیدیں رکھنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بڑا جادوگر ہوگا اس کے ہاتھ میں اتنی ہی انگوٹھیاں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیروز پتھر ہے، حالانکہ یہ فیروز پتھر یہودیوں کا، شیعوں کا بابا شجاع، جانتے ہو بابا شجاع کون تھا؟ نہیں جانتے؟ یہ وہ شیطان تھا جس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کیا تھا۔ ایران کے اندر، تہران کے اندر ابھی بھی اس کا دربار ہے جس کو شیعہ پوجتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے نام پہ بابا شجاع الدین، بابا بہادر، کہ اس نے عمر کو قتل کیا تھا نا تو شجاع ہو گیا۔ ابو لولو فیروز، فیروزی پتھر آپ نے اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا، جی یہ فیروزی پتھر پہن لو فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، فلاں پتھر پہن لو میرے ستارے سے علم نجوم کے مطابق موافق ہے، میری بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ جس نے یہ جادوگری کی، ومن سحر فقد اشرک، جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، ومن تعلق شیئا، جس نے اللہ پر امیدوں کو توڑ کر جو کچھ اپنے گلے میں لٹکایا، وکل الیہ، پھر اللہ اس سے اپنی رحمت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو انہی پتھروں، دھاگوں، تعویذوں، منکوں، انگوٹھیوں کے حوالے کر دیتا۔ ارے تم پتھر پہن کے سمجھتے ہو بیماری ختم، پتھروں کا سردار بیت اللہ میں لگا ہوا حجر اسود، کوئی اس سے بہتر پتھر ہے؟ کوئی یاقوت، کوئی مرجان، کوئی لولو، کوئی فیروز، کوئی پتھر لے آؤ، حجر اسود سے پیارا کوئی پتھر ہے؟ عمر ابن خطاب آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، چومنے سے پہلے کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے تاجدار مدینہ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، امام کائنات کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، اور اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا، خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا، پتھروں میں کمال ہوتا تو بیت اللہ کے حجر اسود میں کمال نہ ہوتا؟ کمال
نہ تعویذوں میں، نہ منکوں میں، نہ دھاگوں میں، نہ انگوٹھیوں میں، نہ کڑوں میں، نہ چھلوں میں، نہ امام ضامن۔ جی بس یہ امام ضامن ہے، یہ باندھو، آپ کا بچہ کبھی نہیں مرے گا۔ امام ضامن نہ ہوا، موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے مشین گن ہو گئی کہ امام ضامن جس کے ہاتھ پہ بندھا ہوگا موت کا فرشتہ ادھر نہیں آئے گا۔ ارے امام ضامن خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام قاسم خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام باقر خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ 11 امام خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ ان اماموں کے نام پہ مشہور ہونے والے تعویذ اگر کسی کو فائدہ دے سکتے تو یہی تعویذ حسین نے اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈال لیے، حسن نے کیوں نہیں باندھ لیے؟ یہ جادوگری جو مسلمان کو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگری سیکھتا ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو اپنے گلے میں جو کچھ گلے میں باندھے، بازو پہ باندھے۔ کچھ تعویذ فروش ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا بہشتی زیور اگر پڑھو، وہ گلے اور بازو سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو درد ذہ ہو، سمجھتے ہیں نا ڈیلیوری کا درد، تو یہ تعویذ ہم نے بہشتی زیور میں لکھ دیا، یہ ناف کے نیچے باندھو۔ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہیں ران پہ باندھا جا رہا ہے، کہیں ناف کے نیچے باندھا جا رہا ہے۔ جو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے آیا تھا وہ گھول کے پینے کے لیے رکھ لیا ہم نے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جو سبق ملا وہ دھاگوں پر گرہیں باندھ کر، رسی اور کپڑے پہ جوڑ لگا کے، گانٹھے مار کے اس پہ پھونکنے والے، پڑھنے والے، یہ طریقے صرف جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ جو یہ طریقے استعمال کرے اس سے دور ہو جائے، علاج کروانا بہت دور ہے، وہ شخص اپنی ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں سے اللہ عز و جل نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یہ گرہوں پر پھونکنے والے، یہ دھاگوں پہ گرہیں باندھ کر پھونکنے والے، اللہ کہتا ہے بندے کہ اللہ میں ان کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں دوسرا مسئلہ جو سمجھایا گیا وہ گلے میں، بازو میں، پیٹ پہ، ران پہ، ناف کے نیچے، ران کے اوپر، جہاں مرضی کوئی چیز باندھی جائے، اللہ سے امید ختم ہو جائے اور وہ امیدیں اس پیر صاحب کے تعویذ پہ آ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عراف وہ شخص ہے جس کے پاس کاہن، جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عراف وہ شخص ہے جو ایسے امور کی معرفت کا دعوے دار ہو جو غیب کی باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ چوری کا سامان بتانے کی اطلاع دیتا ہو کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے، جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام پہ آ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا اطلاع کاہن پر بھی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کے راز جان لیتا ہوں، دل کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر شیطان انسانوں کے روپ کے اندر جگہ جگہ آپ کو دکانیں کھولے ہوئے نظر آئیں گے۔ نجومی، جادوگر، دس شناس، کاٹ پاٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، جادو کی الٹ پلٹ کا ماہر، اور برباد کر دیا انہوں نے مسلمان عورتوں کو۔ عورتیں ویسے بیچاری کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں، او جی میرے کڑے گم گئے ہیں، آپ کہتے ہو شرک شرک ہے، فلاں بابا جو ہے وہ بتا دیتا ہے مائی نے اٹھائے ہیں یا چور آ کر لے گیا ہے، چلو اس کے پاس۔ یہ انسانوں کی شکل کے اندر پھیلے ہوئے غیب کا دعویٰ کرنے والے، ولی ہونا تو بہت دور، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ان سے بچنا آج اس امت پر واجب ہے۔ ایمان کو بچائیے۔ اسی لیے آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، پھر جو کاہن اسے کہے، جو کاہن اس کو بتائے، ہاتھ دکھائے، دیکھو جی ہاتھ کیا کہتا ہے، لکیریں کیا بولتی ہیں، دست شناسی ایک بڑا مشہور علم ہے، بتاؤ دست شناسی کر کے کیا بولتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے، جو کاہن اسے کہہ دے وہ اس کی تصدیق کر دے، جو کاہن اسے کہہ دے وہ اس کی تصدیق کر دے، وہ اس شریعت سے کا انکاری ہو جاتا ہے جو اللہ نے محمد پر اتاری تھی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں ہے 40 راتوں تک اس کی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور جو نجومی اسے بتا دیتے ہیں اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید کا سچا علم عطا فرمائے، اللہ توحید کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پہ عمل کرنے کے بعد پھر اس پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ شرک سے اور اہل شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا، اللہ مسلمان ملکوں کو بھی فتنوں سے بچا، اللہ مسلمان ملکوں کو فتنوں سے بچا، اللہ خاص طور پہ مملکت سعودیہ عربیہ پر جو ظالم نظریں رکھے ہوئے ہیں، اس کو، اس کے امن کو، اس کے سکون کو، اس کے دین کے دشمن ہیں، اللہ تو ان کو اس دنیا کے اندر برباد کر، اللہ ہمیں اس خطے کے اندر امن عطا فرما اور مسلمانوں کے ہر خطے کے اندر امن عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کے ذریعے دین کو غلبہ عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ہمارے ایک تبلیغی بھائی نے کہا کہ آپ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نبی نے کبھی ٹوپی نہیں اتاری۔ حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک چادر میں نماز پڑھائی، جو انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی اور آدھی اوپر لے کر اپنے کندھوں پر باندھ لی اور ایک چادر میں نماز پڑھائی۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بابا آپ کے پاس کپڑے تو اور بھی تھے، آپ نے یہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑھائی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ہمیں ایک کپڑے میں ہی پڑھائی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں، سر پہ کپڑا ہے، اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں آپ کے پاس کپڑا تھا پھر آپ نے ننگے سر ہو کر نماز کیوں پڑھائی؟ کہا اس لیے تاکہ تمہیں تعلیم دوں، تمہیں بتاؤں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھنے کی بھی ہے۔ تو ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، سر پہ کپڑا ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیے جو بات کو کھول دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ اگر سر ڈھانپنا نماز کی شرط ہوتی تو نبی کو یہ فرمانا چاہیے تھا نا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز۔ مسجد میں آؤ اپنی زینت اختیار کر کے آؤ، کسی کے پاس اچھی ٹوپی، اچھا رومال، اچھا کپڑا سر پہ ہے وہ لے کر آ جائے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے سر پہ نہیں لیا تب بھی وہ کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا چھکو، چھکو سمجھتے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، وہ مسجد کے دروازے پر ہی پڑا ہوتا ہے، اندر داخل ہوتے اٹھایا سر پہ رکھا اللہ اکبر، نماز پڑھ کے واپس آئے، جب جوتی پہنی یاد آیا کہ چھکو تو لایا ہی نہیں سی، وہ تو سر پہ ہی ہے، اتار کے وہیں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب کچھ ترقی ہو گئی ہے تو اب وہ کھجور کے تنکوں کی بجائے پلاسٹک کے چھکو آ گئے ہیں۔ چائنا نے ترقی کر لی نا، ہر چیز بنا رہا ہے مسلمانوں کی، تو اس نے یہ بھی بنا دی۔ اب سوچئے قرآن کہتا ہے مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ اب یہ پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کے چھکو چڑھانے والوں سے پوچھو کہ یہ چھکو پہن کر تم ولیمے پہ جاؤ گے، تم دکان پہ جاؤ گے، تم کاروبار پہ جاؤ گے، تم ڈیوٹی پہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، پھر ڈرامہ کرنے کے لیے مسجد ہی رہ گئی ہے۔ دیکھو میں نے یہ رومال پہنا ہے، یہ رومال پہن کے میں اللہ کے گھر میں بھی آ سکتا ہوں، یہ رومال پہن کے آپ کسی بھائی کی شادی ہو یا میری اپنی شادی ہو اس میں بھی جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آمین نہیں کہا، بڑے کنجوس ہو آپ۔ تو بازار بھی جا سکتا ہوں، ڈیوٹی پر بھی جا سکتا ہوں، سارے کام کر سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ چھکو پہن کر ڈرامہ کرنے کے لیے ہم نے مسجد ہی رکھ لی ہے، اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جن بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے ننگے سر کا، پاکستان میں کسی مسجد میں چلے جاؤ اور ننگے سر جا کے آپ اللہ اکبر، جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا بے ایمان و بھی گستاخ ننگے سر آ گیا،
سے پوچھو کیا ہوا، اور ننگا سر کرنا توہین ہے. ان سے پوچھو حج میں آ کر سارے ننگا سر نہیں کرتے، ٹینڈ بھی کروا لیتے ہیں، یہاں سارے توہین کرتے ہیں. پھر ایک سوال. دوسرا سوال کہ تمہارے مذہب میں ننگا سر کرنا توہین نہیں، کرامت ہونی چاہیے. ہمیں نہیں یہ الٹی گنگا سمجھ آتی. کوئی سر ننگا کرے تو ہم کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ گستاخ، بے ادب، توہین کر رہا ہے. اور اگر سر سے لے کے، مجھے معاف کر دینا کڑوی بات ہے لیکن ہضم کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک سارا کچھ اتار دے، فرنٹ اور بیک بالکل اوپن کر دے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت بابا جی ہمارے گھر میں اولاد ہوگی. اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابا ہمارے گھر میں اولاد ہوگی. کوئی پوچھے بھائی یہ تو ننگا ہے، کہا آپ کو کیا پتا، ہماری معرفت کی آنکھ سے دیکھو یہ مجذوب ہے، ولی اللہ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے. ننگا سر کرنا گستاخی ہے تو پورا جسم ننگا کرنا بڑی گستاخی ہوگی. اور اگر تمہارے ہاں ننگے ولی بن جاتے ہیں تو ٹنڈ کروانے والا، ننگا کرنے والا کوئی 5% تو ولی بیچارہ، اس کو بھی مان لو. کیا کوئی بھی انگوٹھی پہننا غلط ہے؟ نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اور کوئی پتھر بھی اس میں اگر لگایا جائے خوبصورتی اور زینت کے لیے تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں، اس پر ایمان اور اعتقاد نہ ہو. ٹخنے سے نیچا کپڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے یہ حصہ آگ میں جلنے والا ہے. رفع دین نماز میں ضروری ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھیں؟ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ کس نے بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کیا کرنے کا حکم دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے ویسے نماز پڑھو. جس بھائی کو اللہ کے نبی کی سچی حدیث علم ہو جائے، بخاری میں 5، مسلم میں 6 روایات پڑھ لے جو سچی روایات، اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، صحیح ترین روایات ہیں، وہ آنکھوں سے پڑھ لے، یقین ہو جائے، تحقیق پوری ہو جائے. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، طریقے کو اس لیے چھوڑ دے کہ جی پتہ تو ہے رفع دین سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن چونکیں چینکیں چنانچے چونکہ میں قادری، نقشبندی، چشتی، رضوی، نوری، سور وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا. تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا کہ اس نے مقام رسالت پر اپنے پیر اور شیخ کو بٹھا دیا. جس کو یقین ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. اگر وہ کسی اور انسان کی وجہ سے حدیث رسول کو ٹھوکر مارتا ہے تو پھر سوچ لے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ سے جائے گا. ایک آدمی غیر مسلم کے ساتھ بہت مدت سے کام کر رہا ہے اور اس نے تمام خرچہ حج کا غیر مسلم نے دیا ہے. کیا اس کا حج ہو گیا؟ حج پر جانے کے لیے حلال مال کا ہونا، طیب پاکیزہ مال کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا کوئی رومیٹ، کوئی پارٹنر غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، اور وہ آپ اس سے ادھار پکڑ کر لے جاتے ہو اور حج کر کے واپس دے دیتے ہو، لین دین آپ کا چلتا رہتا ہے، تو واللہ عالم کوئی حرج نہیں. ویسے اپنا پیسہ ہونا انسان کے پاس ضروری ہے، اس کا اپنا حلال پاکیزہ طیب رزق ہو، اس میں سے جا کر اللہ کا گھر کا حج کر کے آئے. کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے یا نہیں؟ فجر کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو اقامت ہو رہی تھی، تو کیا میں اس وقت مجھے سنت پڑھنی ہوگی یا جماعت میں شامل ہونا ہوگا؟ کیا فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے، مستحب نہیں. کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑے تو اس کی نماز نمبر 1. نمبر 2، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے، اقامت ہو رہی تھی، اب آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، فرض پڑھنے ہیں. کیوں؟ اہم کیا ہے؟ فرض. سنت کی وہ اہمیت نہیں ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب فرض نماز ہو تو پھر کوئی اور نفل نماز
نہیں ہوا کرتی. آپ کا ابا جی پیاس سے تڑپ رہا ہے, پانی 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 کر رہا ہے, اور آپ بیٹھے چچا کی ٹانگوں پر تیل کی مالش کر رہے ہو, ٹھیک کر رہے ہو؟ کیوں؟ چچا جان ہے. پہلے باپ کو پانی پلاؤ گے, پہلے چچا کی ٹانگوں پہ تیل لگاؤ گے؟ کہو گے بھائی یہ چچا باپ کی وجہ سے بنانا, باپ نہ ہوتا تو یہ چچا نہ ہوتا. تو پہلے چچا کی اہمیت ہے یا باپ کی؟ باپ کی. اسے پانی پلاؤ گے. باپ مر جائے اور آپ چچا کی ٹانگیں دباتے رہو, کوئی عقل مند نہیں کہے گا. فرض کی پہلے اہمیت ہے, سنتوں کی بعد میں. افضل یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے فرض پڑھیں, لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھے, لیٹ ہو گئے, تو پھر نماز ختم ہو گئی, آپ اٹھ کر 2 رکعتیں سنتیں ادا کر لو. صحابی نے ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا میری فجر کی سنتیں رہنی تھی. کہ نبی چپ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھ کر چپ ہو جائیں وہ عمل بھی دین بن جاتا ہے. یہ اتھارٹی کسی پیر ملا کو نہیں ہے. ہاں دوسرا کیا ہے کہ آپ نے اس وقت نہیں پڑھنی تو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں. لوگ درود پڑھتے ہیں تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ تبلیغی عالم نے بتایا آپ نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے یہ یا نہیں. اس عالم نے 2 حدیثیں سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جائے تو درود اللہ کے نبی پر پہنچایا جاتا ہے. ایک روایت ہے من صلی علی عند قبری فسمعت, جو میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں. یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں, جہاں کہیں کوئی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ کی رحمتیں کنورٹ ہو کر اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہیں. کیسے؟ کیفیت کا علم اللہ کو ہے. فرض نماز کے بعد دعا مانگی. فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے, ضروری ہے. آپ سلام پھیرتے کہتے ہیں اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ کیا ہے؟ دعا ہے. استغفر اللہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر کیا ہے؟ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہم اجرنا من النار کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ساری دعائیں ہیں, کی جائیں, درست ہے. لیکن جو ہمارے ہاں چلتا ہے, امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہم صلی علی محمد. امام کے پیٹ میں درد ہے, آپ کی بکری گم گئی ہوگا تو اللہ میرے پیٹ میں درد ہے, آپ کہتے ہو آمین, آپ کی بکری مل جائے گی آپ کو. سلام منہ پہ پھیرا اور آپ کو اٹھ کے نکل لیے. ارے بھائی وہ ساری دعائیں جو رسول اللہ نے سکھائی تھی وہ تو گئی. جب بدعت آتی ہے سنت اٹھ جاتی ہے. یاد کرنا اصول, جب بدعت آتی ہے سنت کیا تھی کہ آپ سلام پھیرتے کہو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام. اب کیا ہوا؟ اب بدعت آ گئی, اس کی جگہ پر کیا؟ السلام ورحمۃ اللہ السلام اللہ, لا الہ الا اللہ, لا اللہم صلی علی محمد. ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی امیر صحابہ جیت گئے, ہم ہار گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, جہاد میں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے کہا تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس عمل کے کرنے کی وجہ سے تم امیر صحابہ کی صدقہ خیرات سے آگے نکل جاؤ؟ کہا ضرور بتاؤ. کہا 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو, اس سے تمہیں اللہ وہ اجر و ثواب دے گا کہ ان کے نفقہ خیرات سے بڑھ جاؤ گے. اب یہ غریب صحابہ گئے اور چپ کے نہ بیٹھے. کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آ گئے, اللہ کے نبی ہم نے تو پرائیویسی کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ہمارا راز لیک آؤٹ نہ ہو, لیکن کیا کریں ان امیر صحابہ کو بھی پتہ لگ گیا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب کیا کریں؟ آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ٹھیک ہے, تو آپ کے وہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کی وجہ سے جو آپ کی حاجت ہے آپ وہ نہیں مانگ سکے, نمبر 1. نمبر 2, جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں وہ ساری رہ گئی. اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کوئی بھائی پیار میں بھی دیتا ہے؟ سوچو, کوئی طلاق پیار میں بڑا بیوی پہ راضی ہو, کہا جی مجھے آج آپ پر بیگم صاحبہ بڑی پیار اور محبت آ رہی ہے, جاؤ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. کسی نے کیا؟ جو دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے, پیار میں کوئی نہیں دیتا. غصے میں آ کر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کسی دوسرے آدمی کے سامنے یہ الفاظ میں نے بار بار دہرائے, حالانکہ اس سے پہلے میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا. اس کا علم ابھی تک میری بیوی کو نہیں, لہذا یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. ڈنڈے بجاؤ, ہو گئی.
اب اگلا جواب رہتا ہے جو میں سائل سے پوچھ کر بتاؤں گا. اب یہ بتاؤ سائل کون ہے, محمدی ہے یا غیر محمدی ہے؟ اگر وہ چشتی, قادری, رضوی, نوری, سہروردی ہے تو جاؤ اپنے مولویوں سے فتویٰ لو, اور ان کے مولوی فتویٰ کیا دیں گے؟ کیا فتویٰ دیں گے؟ وہ پیر مرید آتا ہے, پیر جی ہیں میں اپنی بیوی کو نا طلاق دے بیٹھا, طلاق طلاق طلاق, برسٹ, ایک ہی دفعہ برسٹ, 3 گولیاں مارتی. کہا اچھا ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں؟ ہاں جی. کہندا پھر 3 ہو گئی. کہندا جی ہن کی کراں؟ کہندا حلالہ کروا لا. مولوی صاحب کس سے کرواؤں؟ کہا نیک سے, شریف سے, صوفی سے, حاجی سے, متقی سے, پرہیزگار سے, وعدے کے پابند سے, آج لے کے کل چھوڑ دے اس سے. کہا جی انی صفتاں تواڈے چ نے, اتنی صفتیں آپ میں ہیں, یہ نیک کار خیر آپ ہی کرو. ٹھیک ہے. اگر وہ بھائی سوال کرنے والا اس کنویں کا پانی پیتا ہے تو اپنے مولویوں کے پاس جائے, اور اگر وہ ہر مسئلے میں محمدی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. آپ نے, ایک صحابی نے آپ کو آ کر بتایا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, 3 مرتبہ دی. آپ نے کہا جا اس سے رجوع کر لے. آپ نے فرمایا, صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں تو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ چکا ہوں. کہنے لگے جا اس سے رجوع کر لے, مجھے پتا ہے تو نے 3 دی. ایک مجلس کی 3 دفعہ دی ہوئی طلاق کو رسول اللہ 1 کاؤنٹ کرتے ہیں. الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. آپ نے 1 طلاق دے دی, 1 دفعہ کہی, 3 دفعہ کہی, 50 دفعہ کہی یا 100 دفعہ کہی. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے طلاق دے دی, آپ کی 1 ہو گئی, دوسری ہوگی. الطلاق مرتان, 2 چانس آپ کے ختم ہو گئے. فإمساک بالمعروف, اب قابو رکھو, او احسان. الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان, یا احسان کر کے چھوڑ دو یا انصاف کے ساتھ اسے, احسان کے ساتھ, پیار کے ساتھ, معروف کے ساتھ قابو رکھ لو. حلالہ یاد کرنا, حلالہ دین محمدی کے اندر بے غیرتی کا ٹکہ ہے. یہ کوئی غیرت مندی کا کام نہیں ہے, اور پھر عقل کے بھی خلاف ہے. غصہ کس کو آیا؟ بولو, غصہ کس کو آیا؟ مرد کو. طلاق کس نے دی؟ قصور کس کا؟ حلالہ یہ اپنا کروائے, بیگم کا کیوں کرواتا ہے؟ غصہ اس سے آیا, طلاق اس نے دی, غلطی اس کی, بیوی تو گھر بیٹھی روٹیاں پکا رہی بیچاری, اب اس کو کیوں, اس کا کیوں حلالہ کرواتا ہے؟ اپنا کروا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر, حلالہ کروانے والے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بتیس المستعار, حدیث کے لفظ ہیں سنیے, کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ کرائے کا سانڈ, یہ پنجاب کے رہنے والے زمیندار لوگ جو بھینسیں رکھتے ہیں وہ کرائے کا سانڈ سمجھتے ہیں نا, ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ کرائے کا بکرا, کرائے کا سانڈ, کرائے کا جھوٹا. جب بھینس ہیٹ پہ آتی ہے کسی سے جھوٹا مانگ کے اس سے جفتی کروا کے بیج رکھوا کے واپس کر دیتے ہیں. صحابہ نے کہا بتاؤ کون ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا المحلل والمحلل له, حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے, یہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے. اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.